السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 7 آج ہم جو کام شروع کریں گے وہ ہے لیسن کتابوں سے دوستی۔ اس کے تعارف کے لیے ہم پڑھیں گے کہ اپنے خیال کو احسن طریقے سے دوسروں کے گوش گزار کرنا فن تقریر کہلاتا ہے۔ تحریر کرنا بھی ایک اہم مہارت ہے۔ یقیناً آپ نے بہت سی تقریریں سنی ہوں گی۔ آئیے آج ایک تقریر پڑھتے ہیں بآواز بلند۔ اس تقریر کو ہم اس انداز سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کوٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہے، شعر: کتابیں دوست ہوتی ہیں تو انسانوں کے ہاتھوں سے جہاں تعمیر ہوتا ہے۔ کتابیں دوست ہوتی ہیں تو انسانوں کے ہاتھوں سے جہاں تعمیر ہوتا ہے۔ کتابیں دوست ہوتی ہیں تو عرشوں کی بلندی پر مکان تعمیر ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، آپ نے بہت سے دوست بنائے ہوں گے، مگر ذرا کتابوں سے بھی دوستی کر کے دیکھیے۔ یقین کریں کہ ان کی دوستی سے آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا۔ اگر آپ نے ایک بار ان سے پکی دوستی کر لی تو پھر یہ زندگی بھر قائم رہے گی۔ کتابوں کے مطالعے سے آپ کو جو باتیں معلوم ہوں گی اور آپ کے ذہن کو جو روشنی حاصل ہوگی وہ کسی اور دوست سے نہیں مل سکتی۔ تو اسٹوڈنٹس، ایک بار آپ علم کے ان خزانوں سے دوستی کر کے دیکھیے۔ پہل جب آپ کوئی کتاب ہاتھ میں لیں گے تو زیادہ دلچسپی محسوس نہیں ہوگی، دل کھیل کی طرف لگا رہے گا، سب کچھ چھوڑ کر دوستوں کے پاس جانے کو جی چاہے گا۔ لیکن جس طرح ہم دیگر کاموں کے علاوہ کے لیے وقت نکالتے ہیں، تھوڑا سا وقت پابندی اور دلچسپی کے ساتھ مطالعے کے لیے نکال لیں تو کتابوں سے دوستی آہستہ آہستہ ہوتی چلی جائے گی۔ مطالعے کے لیے بہت ضروری بات مناسب وقت کا انتخاب ہے۔ دن اور رات میں کوئی وقت مقرر کر لیں اور پڑھنے کے لیے ایسی جگہ بیٹھیں جہاں تنہائی ہو۔ کوئی شور مچانے والا اور مصروفیت میں خلل ڈالنے والا نہ ہو۔ ہمارے قریب کوئی ساتھی یا دوست نہ ہو جس سے باتوں میں لگ جانے کا خطرہ ہو۔ آمنے سامنے کوئی کھیل تماشے والی چیز بھی نہ ہو، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی کتاب کی پڑھائی میں خلل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ کتاب سے ہماری توجہ ہٹ جائے گی۔ چیخ کر پڑھنے کی عادت نہ ڈالیں، بلکہ خاموشی سے اور سکون کے ساتھ ایک ایک سطر خوب غور سے پڑھیں۔ سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ پڑھیں۔ اگر ایک کتاب سے طبیعت اکتا جائے تو دوسری کتاب پڑھیں، مگر کچھ نہ کچھ روزانہ ضرور پڑھیں اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ یہاں تک آج کا ہمارا لیسن تھا، اور اللہ حافظ۔ یہاں تک آج ہم نے پڑھائی کرنی تھی۔